بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت، عقیدت اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود و سلام کی ڈالیاں پیش فرمانے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ قابل مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات مدرسہ مسعود العلوم کے عظیم الشان حال میں بیٹھ کر شہید اعظم نواسہ رسول خاتون جنت کے چمن کے پھول علی مرتضیٰ فاتح خیبر کے نور نظر اور ہم سب کو جواں مردی کا جذبہ پیش کرنے والے حسین کی بارگاہ میں محبتوں کے پھول پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ یہ جلسہ بنام امام علی مقام و قرص نوری حضور مفتی اعظم ہند کے نام سے سال ہر سال سے چل رہا ہے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے احباب اہل سنت کو قاری صاحب، قاری محمد شفیع صاحب جن کی ساری زندگی آپ کے سامنے ہے اور انہوں نے سیفلا سرائے سنبھل کے لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قربان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو سلامت رکھے، زور سے بول دیجیے گا آمین۔ اور اہل محلہ کو، اہل بستی کو، اور الحمدللہ تمامی حضرات جلوہ گر ہیں اور شہید اعظم کے نام کی محفل میں موجود ہیں۔ ہمارا کام ذکر کرنا ہے اور اس میں بیٹھنا ہے۔ جب ہم ذکر کریں گے تو اگر انسان کم بھی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی جماعت کو اس محفل میں بھیج دیتا ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ذکر کرنا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب رحمتی والملائکۃ کلہم یستغفرون لک۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ذکر و اذکار کی محفل سجا کر بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، والملائکۃ کلہم یستغفرون لک، اور اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ من فعل فعل کا نجا، جس نے ایسا کیا اللہ تعالیٰ اس کی نجات فرما دیتا ہے۔ ذرا مچل کے زور سے بول دو سبحان اللہ۔ دیکھو ہم کم ہوں یا زیادہ ہوں، ہمیں آج تو بالکل ایک لفظ بھی شکوے والا نہیں بولنا ہے۔ ایک ہوتا ہے دودھ، اور پھر اسی کو کھولا کے نکالی جاتی ہے، مکھن ملائی بنائی جاتی ہے۔
ملائی سے پھر مکھن نکالا جاتا ہے، اور مکھن سے پھر زور سے بولو، ارے الحمدللہ صاحب سرائے کے مسلمان کوئی ایسے مسلمان نہیں ہے، سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ تو مکھن کے بعد کیا نکلتا ہے؟ گھی، اور اس گھی کا نام کیا ہے؟ ارے ڈالڈا گھی ہے؟ نہیں نا، کون سا گھی ہے؟ دیسی گھی۔ تو آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر دیسی گھی موجود ہے، آج یہاں پر دیسی گھی موجود ہے، اور دیسی گھی کی خوشبو اگر یہاں لگاؤ تو پڑوس تک تو چلی جاتی ہے۔ پہلے دور میں تو تیل کی بھی پڑوس محلے تک چلی جاتی تھی، لیکن اب پتہ نہیں تیل کون سی کمپنیوں کا نکل آیا ہے، تو اب تو دیسی گھی کی بھی نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ تو الحمدللہ ہم حسینی ہیں، اور کسی کہنے والے نے کہا ہے کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا۔ کلمہ قرآن مذہب و کعبہ بچا لیا، ایک سجدہ شبیر نے کیا کیا بچا لیا، ایک سجدہ شبیر نے کیا کیا بچا لیا۔ اور میدان کربلا میں جب موت کا بازار گرم تھا، میدان کربلا میں جب موت کا بازار گرم تھا، حسین نے نماز کو زندہ بچا لیا۔ ابھی مولانا بتا رہے تھے نا، اگر حسین سجدہ نہیں کرتے نا تو یہ موجودہ دور کے جھنڈے اٹھانے والے، یہ دیسی گھی نہیں ڈالڈا گھی، یہ تو نماز جنازہ بھی نہ پڑھتے پھر، سمجھ رہے ہیں؟ مگر حسین نے ان کا انتظام پہلے ہی کر دیا، اور ان کا انتظام تو یار ہمارے بزرگ کر گئے، ایسا انتظام کر گئے ہیں کہ جب یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو خطبوں میں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، خطبے میں جمعے کے دن جو خطبہ ہوتا ہے اس خطبے میں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، امام صاحب کے گھر کا خطبہ نہیں ہے نا، اس دور کا ہے، صدیوں پرانا خطبہ، صدیوں پرانا۔ یہ تو آج کے بنے ہوئے ہیں، یہ تو سکے کی طرح بدل رہے ہیں، جیسے سکہ رنگ بدلتا ہے نا، موسم رنگ بدلتا، 8 دن پہلے موسم کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم جیسے صدیوں پہلے تھے آج بھی اسی طرح سے ہیں، جس طرح سے کل ہمارے بزرگ امام علی مقام کو مانتے تھے آج بھی ہم اسی طرح سے مانتے ہیں۔ اور یہ بدلنے والے کل ان کے باپ دادا حضرت ابوبکر صدیق کو مانتے تھے، لیکن یہ نہیں ماننے۔ جائزہ لو اپنے آپ کا جائزہ، اور جب آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں گے تو کہیں نہ کہیں سلسلہ کٹا ہوا نکلے گا، اور جب سلسلہ کٹا ہوا نکلے گا تو بات جو ہے ہم اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے، آپ خود سمجھ جائیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نام پہلے لیا جاتا ہے خطبے میں، یہ کسی پر طنز نہیں ہے، میرا کوئی بھائی، میرا اس سے کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، میرا کوئی بھائی اگر بیٹھ کے اصلاح کی نیت سے سنے تو بہت اچھی بات ہے، اسلام پیغام ہی اصلاح کا دیتا۔ اور بھئی پھر نہیں ماننا ہے تو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا نظریہ، میرے لیے میرا نظریہ، ہم سب کے لیے ہمارا نظریہ۔ بولو ہے کہ نہیں؟ کوئی ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، اللہ نہ کرے آپ بھی ہمارے اپنے ہو، یار تم نہیں ہو تو تمہارے باپ دادا اپنے تھے، تو چلو ہماری نہ ماننے تو ان کی مان لو،
خطبے میں پہلا نام امام الانبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا، دوسرا نام مراد پیغمبر حضرت عمر ابن خطاب کا، تیسرا نام عثمان ابن عفان جامع القرآن کا، چوتھا نام مولا علی داماد پیغمبر کا۔ تو یہ ترتیب ہم نے نہیں دی ہے، یہ تو چل رہی ہے، اور رسول پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کو آگے بڑھا دیا۔ جاؤ گنبد خضرا کے سامنے ہرے جھنڈے کالے جھنڈے لے کے بیٹھ جاؤ کہ تم نے ہماری مرضی کے خلاف کیوں کر دیا؟ ابے بیٹا تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اگر چلے گی تو رسول پاک کی مرضی چلے گی، امام الانبیاء کی مرضی چلے گی۔ تو بولے گا تو تیری زبان ہوگی، امام الانبیاء بولے گا تو قرآن کی زبان ہوگی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کا ہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دے کر گئے ہیں، اب اس میں تمہیں کون سی ٹھیکیداری مل گئی ہے کہ تم ناپ تول کا پیمانہ انچی ٹیپ لیے پھرو؟ تمہیں کون سی ٹھیکیداری ملی ہوئی ہے؟ کام کرو۔ میدان کربلا میں جب موت کا بازار گرم تھا، حسین نے نماز کو زندہ بچا لیا۔ حسین نے نماز کو، زور سے بولو، حسین نے نماز کو زندہ بچا لیا۔ اور ہم عاصیوں کو مل سکے نسبت رسول کی، ہم عاصیوں کو مل سکے نسبت رسول کی، یہ سوچ کر حسین نے بیٹا بچا لیا۔ ابے جہاں علی اصغر پیش کر دیا ہو، کیونکہ علی اصغر نہیں جا سکتے تھے نا میدان کربلا میں، تو ہاتھ میں سجا کے لے گئے۔ علی اکبر جا سکتے تھے، سجا کے بھیج دیا۔ عباس جا سکتے تھے تو سجا کے بھیج دیا، جو نہیں جا سکتا تھا اسے سجا کے لے گئے۔ سبحان اللہ یار، نظریہ حسین دیکھیں۔ امام علی مقام نے، اور یہ اپنا اختیار و پاور بھی بتا دیا، ہم چاہیں تو کمزور کو پیش کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو طاقتور کو پیش کر سکتے ہیں، ہم چاہیں تو عباس کے بازو در نہر فرات کے کنارے کٹے ہوئے مل سکتے ہیں، اور ہم چاہیں تو بیمار زین العابدین کو بچا سکتے ہیں، ہم چاہیں تو لال کو بچا سکتے ہیں۔ امام علی مقام کی نظر میں امام زین العابدین کو بچانا تھا تو حسین نے اپنا پاور دکھا کے بچا لیا۔ امام علی مقام کسی مجبور کا نام نہیں ہے۔ تمہارے ایک کالا جھنڈا اٹھا کے لے لیا اور تم سمجھ لو ہم ٹھیکیدار بن گئے امام حسین کے۔ امام حسین تمہاری ٹھیکیداری میں رہنے والی ذات کا نام نہیں ہے۔ امام حسین شریعت مطہرہ کی پابندیوں میں زندگی گزارنے والے اور قانون شریعت کو بچانے والے کا نام حسین ہے۔ میرے حضرات، امام علی مقام کو جھکانے والا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیکیداری تم اپنی بند کرو، امام علی مقام کو جھکانے والا کوئی نہیں ہے۔ 22,000 نہ جھکا سکتے، 22,000 نہیں جھکا پائے۔ یہ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ جوان ہیں، ابھی ان کے پاس ایک رومال رکھا ہے، 10 آدمی کہیں کہ جب
ذرا مولانا یہ رومال دے دو، مولانا کہیں گے کہ بھائی رومال نہیں دوں گا، یہ موبائل لے لو، کپڑوں کی ضرورت ہے کپڑے دے دوں گا، آپ کسی تو کہ نہیں رومال لیں گے، ہاتھا پائی ہو جائے کہ رومال لیں گے، مولانا سب کچھ دے دیں اور رومال بچا لیں، کون جیتا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت سنجیدگی سے گفتگو کر رہا ہوں میں۔ مولانا کپڑے بھی دے دیں، رومال اور موبائل بھی آپ کے حوالے کر دیں، لیکن جو چیز آپ چاہ رہے تھے، آپ کی چاہت کیا تھی؟ رومال کی۔ ماشاءاللہ بہت اچھے آپ سن رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ چاہت تھی رومال کی، تو مولانا نے سب کچھ دے دیا اور رومال بچا لیا۔ اب جیتا کون؟ کون جیتا؟ یزید نے کہا ہاتھ چاہیے، یزید نے کہا ہاتھ چاہیے، حسین نے کہا سر دوں گا ہاتھ نہیں دوں گا۔ مولانا نے رومال بچا کے ثابت کر دیا کہ تمہارا نظریہ رومال لینے کا ہے، میرا نظریہ رومال بچانے کا ہے۔ میں نے رومال بچا لیا اور سر پیش کرنے کے لیے ماشاءاللہ دیکھیے یہ ہمارے بھائی الحمدللہ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ زور سے بولیے گا آمین، آمین بولو، آمین بولو، آمین۔ اور اللہ ان کے روزی میں روزگار میں برکت، حسین کے نام پر انہوں نے پیش کیا، اللہ تعالیٰ ان کے روزی روزگار میں خوب ترقیاں عطا فرمائے اور آپ حضرات کے روزگار میں بھی ترقیاں عطا فرمائے۔ حسین سے کہا ہاتھ چاہیے، آپ نے فرمایا ہاتھ نہیں دوں گا۔ کہا مدینے میں رہ کر دباؤ ڈال کر لیں گے، کہا نہیں دوں گا۔ سبحان، پاور دیکھیں، حسین کی زبان کی پاور دیکھیں، اور حسین کسی مجبور کا نام نہیں ہے، امام حسین پاورفل اور با اختیار ذات گرامی کا نام ہے۔ لوگ کہتے پیاسے تھے، ہم نے کہا پیارے امام علی مقام اگر چاہتے تو ساری دنیا کے بادل اکٹھا ہو کر خیمہ حسین کے قریب آ کے برس جاتے ہیں۔ زور سے بولو، مچل کے بولو، حسین کے بولو، ساری دنیا کے بادل وہیں آ کر برس جاتے، اور حسین اگر چاہتے تو نہر فرات تو وہیں بہ رہی تھی، اشارہ کرتے تو نہر فرات رخ بدل کے خیمہ حسین کے قریب سے گزر جاتے۔ اگر حسین چاہتے تو سمندروں کا رخ اللہ تبارک و تعالی حسین پاک کے قریب کر دیتے۔ اگر حسین چاہتے تو حضرت علی اصغر کے پیر کی ایڑی کی رگڑ سے چشمہ پیدا ہو جاتا، لیکن حضرات حسین کو معلوم تھا ہونا کیا ہے۔ اگر پاور دکھا کے غریب نواز اجمیر کے پانی کے پورے ساغر کے پانی کو ایک پیالے میں رکھ لیا، سبحان اللہ، رکھا، اور آپ نے دیکھا بڑے بڑے ٹینکر خالی نہیں کر سکتے ہوتے، لیکن غریب نواز کے پیالے میں تاثیر کیا تھی کہ پورا پانی سمٹ کے آ گیا۔ ہم نے کہا آقا آپ کربلا میں حسین پیاسے تھے، وہاں نہر فرات نہیں آیا اور یہاں پورا پانی چلا آیا، آپ کے چند مرید پیاسے تھے تو غریب نواز فرماتے ہیں وہ شہنشاہ کی بات تھی، زور سے بولیے، وہ شہنشاہ کی بات تھی، یہ ان کے غلام کی بات ہے۔ ہم سمجھ گئے جب غلام کا عالم یہ ہے تو پھر شہنشاہ کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جناب مولانا مختار صاحب، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत। اللہ کے رسول کی ایک حدیث شریف ہے، ایک صحابی، ہمارے نبی کے ایک صحابی کافروں کے بتوں کو برا کہہ رہے تھے، کافروں کے بتوں کو برا کہہ رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابی کسی کے بتوں کو برا مت کہو، کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کی شان میں گستاخی کرے۔ تو جس حسین کے نانا کا پیغام یہ ہے، تم اسی حسین کے نانا کے ان یاروں کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، شرم آنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ساری دنیا کے مسلمانوں پر اسلام کا احسان ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں پر اسلام کا احسان ہے، مگر کائنات میں ایک ذات ایسی بھی ہے جس کا اسلام پر احسان ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ پیغمبر کی زبان فیض ترجمان سے نکلا وہ میرا ابو بکر ہے، وہ میرا ابو بکر ہے، ابو بکر۔ تو جو سرکار فرما دیں یار، طبیعت مت چلاؤ پیارے مسلمان، کسی بیماری کا نام نہیں ہے، رسول پاک کی امتی کا نام ہے۔ یہاں طبیعت نہیں چلے گی، یہاں تو حسین پاک نے نبی پاک کی جو شریعت بچائی ہے وہ شریعت چلے گی۔ امام حسین سے کہا گیا ہاتھ چاہیے، کہا نہیں دوں گا، اور پہنچ گئے میدان کربلا۔ سبحان اللہ، میدان ہے کیونکہ وقت جو ہے، وقت ایسی ہو رہا کہ 11-12 کا ٹائم جو ہوتا ہے، حالانکہ بڑی نسبتیں حاصل ہیں اس 11-12 کو، 11 کو نسبت حاصل ہے غوث پاک سے، اور 12 کو نسبت حاصل ہے رسول پاک سے، اور آگے بڑھ جاؤ گے تو 1 کو نسبت حاصل ہے اللہ پاک سے۔ آپ ڈرن لگے اس لیے زور سے سبحان اللہ نہیں بول رہے ہو، میں کوئی نیا آدمی نہیں ہوں، آپ کے لیے بہت پرانا آدمی ہوں۔ ان میں کچھ بچے تو ایسے ہوں گے جو چھوٹے چھوٹے دیکھے ہوں گے۔ کربلا، ہاتھ مدینے میں مانگا گیا، نہیں دوں گا، زور ڈالا گیا، نہیں دوں گا، فوج کا استعمال کیا گیا، زور ڈالا گیا، نہیں دوں گا، مکہ پہنچے وہاں گھیراؤ کیا، کہا ہاتھ نہیں دوں گا، راستے میں گھیرا گیا، کہا ہاتھ نہیں دوں گا، مدینہ کربلا پہنچ گئے، اور 7 تاریخ کو آپ کو سنائی ہے، 7 تاریخ کو پانی بھی بند ہو گیا۔ یہ پانی بند ہونا نئی بات نہیں ہے، پانی بند ہونا نئی بات نہیں ہے، پرانی باتیں ہیں یہ۔ پانی سے کیا ہے، دباؤ ڈالا جاتا ہے، بھوکا پیاسا رکھو گے تو بیٹے کا چہرہ سامنے آئے گا، بیٹا بلکے گا تو اس کا چہرہ سامنے آئے گا، بیٹی کی آنکھ میں آنسو آئے گا، ہم فطرتی لوگ ہیں تو بیٹی کی محبت جو ہے جوش مار جائے گی، کسی بہن بیٹی کا چہرہ سامنے آئے گا تو ان کی محبتیں جوش ماریں گی، چلو یار مان لو پھر کچھ شرط ہے، شرط ہے مان لو، مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ حسین بھوک اور پیاس کی بنیاد پر شرطیں ماننے والی ذات کا نام نہیں ہے۔ حق بات پر ڈٹ کر مقابلہ کرنا، اس ذات کا نام حسین ہے جو نہ طاقت دیکھتا ہے، نہ قلت دیکھتا ہے، نہ کثرت دیکھتا ہے، نہ تلوار پہ بھروسہ کرتا ہے، وہ اگر بھروسہ کرتا ہے تو پروردگار پر۔ آپ نے کہا ہاتھ نہیں دوں گا، اور الحمدللہ امام علی مقام نے
جزاک اللہ، ماشاءاللہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ یہ بھائی 2 مرتبہ آ چکے ہیں، آپ میں بھی کچھ حوصلہ مند ہوں تو آ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی، اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے، خوب ترقی عطا فرمائے۔ تو پانی بند کر کے کمزور کیا گیا، کھانا بند کر کے کمزور کیا گیا، مگر حسین کمزور ہونے والی ذات کا نام ہے؟ ڈٹ کے کھڑے رہے۔ کہا حسین اب بھی ہاتھ دے دو۔ ہاتھ دینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کاٹ کے دے دو، ہاتھ دینے کا مطلب یہ تھا بیعت کر لو، یزید کو مان لو۔ تو امام علی مقام نے فرمایا بھئی اگر ان کے اندر وہ خصوصیات ہوتی جو امام میں ہوتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مختصر یہ کہ کربلا میں امام علی مقام نے ہاتھ نہیں دیا اور سر دیے، اور کتنے سر دیے؟ 2-4 سر نہیں، 72 سر۔ ہمت چاہیے، ہمت چاہیے، بیٹے کو، لاشے کو اٹھانے کے لیے ہمت چاہیے، بھتیجوں کے لاشوں کو اٹھانے کے لیے ہمت چاہیے، اور جہاں 72 لاشیں رکھے ہوں، بڑے بڑے بہادر کا کلیجہ پگھلنے لگتا ہے، ہمت چاہیے۔ آج بھی عاشقان امام علی مقام، آج بھی اگر وقت ہوتا ہے اور سنتے ہیں تو الحمدللہ آنکھوں سے آنسو ذاکر کے بھی نکلتے ہیں اور سامعین کے بھی نکلتے ہیں۔ مگر حضرات، امام علی مقام نے اپنا سر نہیں دیا، اپنا سر دیا، ہاتھ نہیں دیا، اور مقابلہ ڈٹ کے کیا اور بتا دیا لوگوں حسین جھکنے والی دنیا کی طاقت کے سامنے جھکنے والی ذات کا نام نہیں ہے، اس نے خاتون جنت کا پاکیزہ دودھ پیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام اسلام، اسلام تمہارے ابا نے نہیں بچایا ہے، اسلام کربلا میں حسین نے بچایا ہے، اور وہ اسلام بچایا ہے جس میں رسول پاک کی عظمت بھی ہو، توجہ ہے، جس میں تمام صحابہ کی عظمتیں بھی موجود ہوں، اصحابی کالنجوم، پیغمبر نے فرمایا، نبی تو کہہ رہے ہیں یہ میرے ستارے ہیں، سبحان اللہ، یہ ستارے ہیں، اور تو 2026 کا اور 1448 کا ہجری کا 1400 سال بعد نکل کے آیا ہے۔ اب یہ بتا تیری مانے یا حیدر کرار کے بیٹے کی مانے؟ اور مسلمان تیری نہیں مانے گا، ہمارے اوپر تیرا احسان نہیں ہے، قرآن لانے میں ہندوستان کے غریب نواز عطائے پیغمبر کا احسان ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں شاہست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دین پناہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ حسین۔ غریب نواز کے ماننے والے ہمیں تم جیسے لوگوں نے اسلام نہیں دیا ہے، غریب نواز لائے ہیں اسلام، اور خود نہیں آئے ہیں، اللہ کے رسول نے بھیجا، سبحان اللہ، رسول نے بھیجا، جاؤ ہمارے سفیر بن کر ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر اسلام پیش کرو۔ غریب نواز نے اسلام پیش کیا، اور جب اسلام پر آنچ آئی ہے تو امام حسین کا عاشق کبھی بغداد میں کھڑا ہوا ہے، غوث اعظم بن کر بغداد میں کھڑا ہوا، اور کبھی
مجدد الفسانی بن کر ہندوستان میں کھڑا ہوا ہے۔ جب اکبر نے سینہ تان کر کہا تھا دین الہی، جزاک اللہ بھائی، اللہ قبول فرمائے، دین الہی قائم ہوگا، تو مجدد الفسانی نے کہا تھا اکبر ہمیں وہ دین نہیں چاہیے جو تو تیار کر رہا ہے، ہمیں تو وہ دین چاہیے جو کربلا کے حسین نے تیار کر کے ہمیں دیا۔ اکبر جیسے با جلال آدمی کے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجدد الفسانی نے ہندوستان کے تاجدار کو للکارا تھا، جس کے جرم میں انہیں گوالیر قلعے میں سزا کاٹنی پڑی تھی، مگر اکبر تو ختم ہو گیا، اس کا دین الہی بھی ختم ہو گیا، مگر مجدد الفسانی کے مزار کی رونقیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اور حسین کے غلام جا رہے ہیں، کوئی اگربتی سلگا رہا، کوئی عطر لگا رہا، کوئی بریانی چڑھا رہا، کوئی قورمہ بنا رہا، کوئی دال بنا رہا۔ ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا ہم تیرے ہیں تو تیرا شور مچائیں گے ضرور، ہم تیرے ہیں تو تیرا شور مچائیں گے ضرور، ارے رہتے ہیں کہیں ارباب وفا بھی خاموش۔ اور آگے جب چلے تو اسی ہندوستان میں انگریزوں کے ایما پر ایک فرقے نے جنم لیا، جس کا نام وہابی فرقہ ہے، مختلف شکلوں میں آتا ہے، شکلیں بدل بدل کے آتا ہے، کبھی گیندے کی شکل میں، توجہ ہے، کبھی گیندے کی شکل میں، گیندے میں پھول میں خوشبو آتی ہے گیندے کے، اور گلاب میں سبحان اللہ، گلاب تو یار گلاب ہے، بازار پہ گیندا نہیں چڑھتا ہے، کیا چڑھتا ہے؟ گلاب۔ شکلیں بدل بدل کے، نقاب ڈال ڈال کے آیا، میلاد مت پڑھو۔ نے کہا بھائی کیوں؟ میلاد ضروری نہیں ہے۔ ہم نے کہا تاکہ نسل انسانی بھول جائے رسول پاک پیدا ہوئے تو شان کیا تھی، سبحان اللہ، پیدا ہوئے آمنہ کے آنچل میں شکم سے پیدا ہوئے، آمنہ کے آنچل میں رہے، حلیمہ دائی کا دودھ پیا، اس لیے تو اللہ نے بریلی کی سرزمین پر مجدد پیدا فرما دیا، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور مجدد بھی ایسا کہ اب تک جتنے مجدد آئے تھے ان کا مقام، ان کی بارگاہ میں عقیدتوں کے ہم پھول پیش کرتے ہیں، مگر جب یہ مجدد آیا تو 12 سال کی عمر میں فتویٰ لکھنے بیٹھ گیا۔ کتنے؟ 12 سال، 27 دن میں قرآن کا حفظ مکمل۔ اعلی حضرت کو مت مانو۔ ابے میں نے کہا بھلے آدمی تو ان سے کب، تیرے پیٹ میں کون سی بدہضمی ہو رہی ہے؟ تجھے کون سی گولی چاہیے؟ ہمارے پاس تو ہر گولی ہے۔ سید سالار مسعود غازی کی گولی کھا لے، پیٹ صاف ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ رے ہار جب لوگوں کا کفر صاف ہو گیا تو تیرا پیٹ صاف نہ ہوگا۔ جہاں جہاں سید سالار گزرا ہے الحمدللہ اسلام کے مقدس نشانات کو چھوڑ کر گیا، انہی کے نام سے منسوب ہے نا یہ مدرسہ۔ اگر ان سے بھی تیری بدہضمی دور نہیں ہو رہی تو جا کلیئر چلا جا، صابر صاحب کی گولی کھا لے، وہاں نہ تو وہاں جا، اور وہاں بھی نہ صحیح ہو رہا
تو پھر ایک مدار ہے کرناٹک میں، سرکار حیدر صفدر قلندر، سانپ ایسے گھومتے رہتے ہیں گراؤنڈ میں، خالی صاحب، اور مسافر ایسے پڑے رہتے ہیں اور سانپ گراؤنڈ میں ایسی. لیکن تاریخ ہے کسی سانپ نے آج تک کسی بچے کی بھی منہ نہیں مارا. اور یہاں بھی وہاں بھی نہ صحیح ہو رہا تو پھر یہاں ہم روہا جا کھا لے بچھو والے بابا کی گولی. تیری بد ہضمی ہمیں معلوم ہے، تجھے وہ بد ہضمی نہیں ہے، تجھے تیرے عقیدے کی بد ہضمی ہے. اور اگر عقیدے کی بد ہضمی دور کرنی ہے تو 14ویں صدی کے مجدد کا نام لے لے، اعلیٰ حضرت، بد ہضمی دور ہو جائے گی. سرکار اعلیٰ حضرت نے عشق رسول کا پیغام دیا ہے، سبحان اللہ. اس کے اور سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. تم تو کرو مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، اور اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. انہی کے صاحبزادے کا نام مفتی اعظم ہند، ان کے نام سے بھی یہ محفل موسوم ہے. اور برس ہا برس 25 سال 30 سال جتنے بھی ہو گئے، اور محفل کو جلسے کو ختم مت کرنا، سمجھ رہو، وعدہ کر رہو. یار اتنے ہلکے بول رہے ہو یار. ارے الحمدللہ یار، اس سے پہلے تم نے قربانی کا گوشت کھا کے اپنے آپ کو تیار کیا، اس کے بعد امام حسین کا شربت پلا کے لوگوں کو تیار کیا، کھچڑا کھلایا تم نے، اور اپنے محسن مربی سرکار سید سالار مسعود غازی حضور مفتی اعظم ہند موسم بدلتے رہتے ہیں، موسم بدلتے رہتے ہیں. مفتی اعظم کے سامنے بھی موسم بدلا تھا، اور بڑے بڑے مفتیوں کے ضمیر بکے تھے، نوٹوں کی گڈیاں دیکھی تھیں، ضمیر بک گئے، قلم بک گئے. لیکن جب اعلیٰ حضرت کے بیٹے کی باری آئی تو انہوں نے کہا غلام حسین ہوں. زور سے تقریر ختم ہو رہی ہے بس. غلام حسین ہوں، بکنے والا نہیں ہوں. اس لیے بکتا وہ ہے جو کہیں بکا ہوا نہ ہو، اور ہم بک چکے ہیں غوث اعظم کی چوکھٹ پر، ہم بک چکے ہیں کربلا کے شہیدوں کے نام پر. فتویٰ دے دیا. پورے ہندوستان میں ہلچل مچ گئی. یہ کیا ہوا بھائی؟ ایک بوڑھے بزرگ نے فتویٰ دے دیا، چٹائی پر بیٹھنے والے نے فتویٰ دے دیا. اب کیا ہوگا؟ لوگ آئے کہنے لگے حضور غضب ہو گیا. کہا کوئی غضب نہیں ہوا ہے، اگر ہتھکڑیاں ڈالی جائیں گی تو امام زین العابدین کی سنت ادا ہوگی، جیل میں ڈالا جائے گا تو مجدد الفسانی کی سنت زندہ ہوگی. زور زور سے بولتے رہو. اور اگر شہید کر دیا گیا تو آقا حسین کی سنت زندہ ہوگی. کل کربلا میں اسلام بچانے کے لیے آقا حسین نے اپنا سر دیا تھا، اسلام بچانے کے لیے آج ان کا غلام اپنا سر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر سید اعظم، عرض نوری، عرض نوری، نعرہ حیدری. کسی نے کہا تھا حضور مفتی اعظم کے وصال کے بعد ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس
دہر میں تھک جاؤ گے، لیکن ثانی مفتی اعظم نہ کہیں پاؤ گے۔ اے میرے اشکو اب آنکھوں میں رہنا سیکھو۔ یار اگر بیٹا باپ کے سامنے روتا ہے تو باپ تڑپ کے پوچھتا ہے بیٹے کیوں رو رہا ہے؟ بیٹی ماں کے سامنے روتی ہے تو ماں پوچھتی ہے بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ بچہ ماں کے سامنے روتا تو میرے لال کیوں رو رہا ہے؟ پیر اور مرید کا بھی ایسا ہی رشتہ ہے۔ اگر آپ سچے دل سے ماننے والے ہیں تو انشاءاللہ فیضان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اگر کربلا کے شہیدوں کا فیض مانگو گے تو کربلا سے چل کے سیف کا سرائے سنبل میں ملے گا۔ اگر سید سالار کا فیض چاہیے تو بہرائچ سے چل کر سیف کا سرائے سنبل میں ملے گا۔ اگر بریلی کا فیض چاہیے تو مفتی اعظم ہند کا فیض بریلی سے چل کر آپ کو یہاں ملے گا۔ اس لیے حضرات ہمارے بزرگ کسی کے پابند نہیں ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی اسلام کے لیے، آپ نے شریعت بچانے کے لیے فتویٰ پیش فرمایا اور کہا جو چیز اسلام نے حرام کر دی ہے وہ حرام ہے۔ سبحان اللہ ہے، وہ چیز حرام ہے، اب وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ لوگوں نے کہا حضور، تو کہا ایک رخ تو میں نے بتا دیا اور دوسرا پہلو یہ ہے اگر ضرورت پڑی تو پھر حکومت ہی بدل سکتی ہے۔ مسرت کی فراوانی سے چہرے جگمگائے ہیں، مسرت کی فراوانی سے چہرے، زور سے بس تقریر ختم، چہرے جگمگائے ہیں، جناب مفتی اعظم یہاں تشریف لائے ہیں، اور زور سے بول دیجئے سبحان اللہ، جناب مفتی اعظم یہاں تشریف لائے ہیں اور قدم فتوے کی دنیا میں جہاں ڈگمگائے ہیں جناب مفتی اعظم وہاں کام آئے ہیں۔ اب کلمہ شریف بلند آواز سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب